بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جولائی بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں۔ عمران خان، فواد چودھری کے خلاف جو دو مقدمات ہیں، توہین چیف الیکشن کمشنر اور توہین الیکشن کمیشن، اس میں جیل ٹرائل، فرد جرم اور اب تک کی تمام کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے لیے اتنا بڑا ایک سبکی اٹھانا پڑی ہے ان کو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے دو اہم درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ایک تو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جیل سہولیات سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی تھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے، اور اس میں فریق بنایا گیا تھا وزارت داخلہ کو اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں بین الاقوامی قوانین کے مطابق سہولیات فراہمی کی درخواست پر تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار اظہر صدیق ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عامر فاروق نے درخواست گزار سے مکالمہ کیا کہ آپ کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست گزار وکیل کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ اس موقع پر اظہر صدیق نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو ملنے والی سہولیات جیل رولز، ہائی کورٹ رولز اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ یہاں پر جیل سہولیات سے متعلق مرکزی کیس کے ساتھ اس درخواست کو منسلک کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ درخواست صرف عمران خان کی حد تک نہیں بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی حد تک بھی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 1 اگست تک ملتوی کر دی، اور یہ 2 روز پہلے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں 12 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست نمٹائی تھی جس میں عمران خان کو جیل میں سہولیات کی فراہمی اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے متعلق دائر درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹائی گئی تھی، اور اس میں ساتھ عدالت سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے صدر پاکستان آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی درخواست گزار نے کہا ہے کہ میں نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں نہ عمران خان سے لوگوں کو ملاقاتیں کرنے دی جا رہی ہیں، نہ ہی ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی جیل کے اندر میاں بیوی کی جو ملاقات ہے، اب چونکہ وہ سزا یافتہ نہیں رہے، اب وہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تو میاں بیوی کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں بھی عدالت سے استدعا کی گئی تھی، اور عدالت نے 1 اگست کے لیے اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 اگست کو یہ کیا کارروائی آگے بڑھتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کل احتجاج کرنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں، اور جو تحفظ آئین پاکستان موومنٹ ہے، پی ٹی آئی کا اپوزیشن اتحاد ہے محمود اچکزئی کی سربراہی میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جمعہ کے روز تمام ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کہا گیا تھا احتجاج کرنے کا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی 26 جولائی کو اسلام آباد میں احتجاج کی درخواست پر جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی۔ عامر مغل جو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے صدر ہیں، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کی تو پہلے بھی ایسی درخواست لگی تھی، اس کا کیا بنا؟ جس پر درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ چیف جسٹس کی عدالت میں ہماری درخواست لگی تھی جو منظور ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے دریافت کیا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پریس کلب کے سامنے پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہوگا۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی تھی مگر ہماری درخواست پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا آپ کل احتجاج کرنا چاہتے ہیں مگر کل تک کے لیے تو ہم نوٹس ہی کر سکتے ہیں۔ عدالت نے ضلعی انتظامیہ کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ اب کل کے لیے نوٹس فرما دیں، کل صبح عدالت سماعت کر لے گی، اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ جمعہ کے بعد ہے۔ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور آئین پاکستان نے ہمیں احتجاج کا حق دیا ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ ہمیں ہماری جو گزارش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ریلیف دیا جائے۔ عدالت نے صبح کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ سارے معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سائفر مقدمے میں ٹرائل شروع ہوا تھا عمران خان کے خلاف، جیل ٹرائل۔
دو دفعہ جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے. ایک دفعہ سنگل بینچ تھا اور ایک دفعہ 2 رکنی بینچ تھا. چونکہ سب سے پہلے جیل ٹرائل کے خلاف معاملہ گیا تھا عامر فاروق صاحب کی عدالت میں. عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست خارج کر دی تھی. اس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا معزز ڈویژن بینچ میں. تو ڈویژن بینچ کی جانب سے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا سائفر کو. اور سائفر کو کالعدم قرار دینے کے بعد اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عدالت میں الیکشن کمیشن کا جو جیل ٹرائل تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. اب ایک بات یاد رکھیں, میڈیا ہمیشہ گمراہ کرتا ہے. میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ صرف فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کالعدم ہوئی ہے. ہمیشہ جب بھی ایک ہی مقدمہ میں 2 لوگ نامزد ہوتے ہیں یا 3 لوگ نامزد ہوتے ہیں, ان پر ہمیشہ جو فرد جرم ہے وہ بھی ایک عائد ہوتی ہے اور جوائنٹ فرد جرم عائد ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ بھی جوائنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر کیسز 2 ہیں. ایک کیس ہے چیف الیکشن کمشنر کی توہین, جو کوئی منشی وغیرہ کا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال ہوا تھا. تو چیف الیکشن کمشنر کی توہین کا کیس فواد چودھری اکیلے پر ہے. توہین الیکشن کمیشن کا کیس عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر پہ تھا. اسد عمر تو پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد وہ پاک صاف ہو گئے. اب رہ گئے عمران خان اور فواد چودھری. جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ نوٹیفیکیشن تو ایک تھا نا. جب وہ نوٹیفیکیشن کالعدم ہو گیا تو پھر اس نوٹیفیکیشن کے تحت جس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ ساری کالعدم سمجھی جائے گی نا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان بھی اس کو چیلنج کریں, عمران خان بھی وہ ریلیف لیں. وہ نوٹیفیکیشن جس کی بنیاد پر عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف اڈیالہ جیل میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ تو جا کے اڈیالہ جیل میں عدالت لگا کے بیٹھے ہیں, آپ کا کیا کام ہے, آپ اپنی تیاری کریں انتخابات کی. آپ کو یاد ہوگا یہ اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کے کیس میں یہ آبزرویشن دی تھی. اب کیا ہوا کہ جب وہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا, توہین الیکشن کمیشن کیس میں جو فرد جرم ہے, فائل ایک ہوتی ہے, کیس کی فائل ایک ہوتی ہے, بھلے اس میں 10 ملزم کیوں نہ ہوں. تو فرد جرم جب ختم ہوئی ہے, پوری کی پوری کارروائی ختم ہوئی ہے, تو وہ تمام ملزمان کے خلاف ختم ہوئی ہے. اس وجہ سے بطور قانون کا طالب علم ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور فواد چودھری کے خلاف توہین چیف الیکشن کمشنر کیس میں جو جیل نوٹیفیکیشن تھا جیل ٹرائل کا, جیل میں فرد جرم عائد ہوئی تھی. اور جب آپ اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں اور کنسٹرکشن میں جب آپ جو ابتدا ہے وہی کالعدم ہو جائے تو اس کے بعد اوپر جتنی دیوار کھڑی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. تو جب فرد جرم جو کالعدم ہو گئی, چونکہ جیل ٹرائل غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, اس بنیاد پہ جو کارروائی ہوئی وہ کالعدم ہوئی, تو اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر کے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو کارروائی کر رہا ہے, جس طریقے سے نوٹس جاری کرتا ہے, جس طریقے سے مقدمات کو آگے لے کے جاتا ہے, جس طریقے سے کبھی وارنٹ جاری کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی وارنٹ جاری کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تمام کی تمام کارروائی وہ ختم ہو گئی ہے, تمام کی تمام کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دی ہے. جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج ہیں, 11 جولائی کو عمران خان اور سابق وفاقی وزیر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی تھی. ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس میں فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے اور 7 اگست تک سماعت کو ملتوی کیا تھا. 20 جون کو عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کی جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا اور 3 جنوری کو فرد جرم عائد ہوئی تھی. 30 دسمبر کو جو فواد چودھری کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کی استدعا کی گئی تھی اور 3 جنوری کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. اگست 2022 میں الیکشن کمیشن عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کو مختلف جلسوں, پریس کانفرنسز اور متعدد انٹرویوز کے دوران الزامات عائد کرنے پر الیکشن کمیشن کی توہین اور ساتھ ہی توہین چیف الیکشن کمشنر کا نوٹس جاری کیا تھا. الیکشن کمیشن نے نوٹس میں عمران خان کے مختلف بیانات, تقاریر, پریس کانفرنسز کے دوران اپنے خلاف عائد ہونے والے بے بنیاد الزامات اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف استعمال ہونے والے الفاظ, بیانات اور الزامات کا ذکر کرتے ہوئے
30 अगस्त 2023 को अपने जवाब के साथ कमीशन में पेश होने का कहा था। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी करके 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। नोटिस में इमरान खान के जो 11 मई, 16 मई, 29 जून, 19 और 20 जुलाई और 7 अगस्त को अपनी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी उसकी बुनियाद पर यह सारी कार्रवाई शुरू हुई थी, जिस पर फिर इमरान खान जब गिरफ़्तार हो गए, ये बेसिकली जो नोटिस जारी हुआ था 30 अगस्त को, वो 2022 को हुआ था, चूँकि इमरान खान गिरफ़्तार हो गए थे 5 अगस्त 2023 को। तो ये कार्रवाई शुरू है 2 सालों से। 2 सालों में जितनी कार्रवाई हुई है, चूँकि वो सारी की सारी डिपेंड करती है फ़र्द जुर्म पर, तो वो जो जेल नोटिफिकेशन है फ़र्द जुर्म है वो तमाम की तमाम कलअदम हो गई है, गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दी गई है और उसकी हैसियत ख़त्म हो गई है। अब दोबारा नए सिरे से वो फ़र्द जुर्म अगर आयद करनी है तो भाई इमरान खान को बुलाना पड़ेगा आपको, इलेक्शन कमीशन में आप बुलाएं, वहाँ पे फिर नए सिरे से सारी कार्रवाई शुरू होगी और फिर वो चैलेंज होगी और बार बार ये होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।